بیٹا ہم میر تقی میر کی غزل نمبر 2 پڑھ رہے ہیں اور اس کا بھی مقطع پڑھتے ہیں۔ آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وے پاؤں دھوئیے۔ اس میں آب حیات زندگی بخشنے والا پانی، یعنی ایسا چشمہ جس کا پانی پی کر ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، وہ کا مطلب وہ۔ اور اس شعر کا میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ محبوب کی گلی کی خاک عاشق کے لیے بہت مقدس اور پاک ہوتی ہے۔ یہ اس غزل کا مقطع ہے۔ مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں اور جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ تو اس مقطع میں شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور اس سے وابستہ ہر چیز مجھے عزیز ہے، حتیٰ کہ اس کی گلی کی خاک بھی مجھے عزیز ہے، اور مجھے اپنے محبوب دل و جان سے عزیز ہے۔ وہ میری زندگی ہے اور اس کے بغیر میں زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سچے عاشق کی امیدوں کا مرکز اور محور اس کا محبوب ہوتا ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ اس کا محبوب کی گلی کی خاک بھی انتہائی پاکیزہ اور مقدس ہے، اور اسے عام پانی سے دھونا تو دور کی بات، اگر آب حیات بھی مل جائے تو اس سے بھی دھونا گوارا نہیں کرے گا۔ تو آب حیات وہ پانی ہے جسے پینے کے بعد ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اور اس مقدس خاک پر ہمیشہ کی زندگی قربان کر دوں، کیونکہ وہ آب حیات سے بھی اس خاک کے مقابلے میں اہمیت نہیں رکھتا۔ یعنی آب حیات وہ چشمہ جس کا پانی پی کر ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اور یہ چشمہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو ملا تھا اور کسی اور کو نہیں ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور اسکندر ذوالقرنین بادشاہ یہ دونوں اس چشمے کی تلاش میں نکلے تھے، تو لیکن حضرت خضر علیہ السلام کی چشمہ مل گیا تھا اور اسکندر بادشاہ جو اسکندر ذوالقرنین تھا اسے یہ چشمہ نہیں ملا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی، اور ابھی وہ دنیا میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھٹکےوں کو راستہ دکھاتے، خاص طور پہ ریگستان میں جو بھٹک جاتے وہ راستہ دکھاتے، کیونکہ ریگستان میں راستہ تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جو آب حیات جو کہ ایک مقدس چشمے کا پانی ہے، جس کا پانی پی کر حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی تھی، تو شاعر کو اپنے محبوب سے والہانہ لگاؤ اور عقیدت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی گلی بھی سے بہت عزیز ہوتی ہے۔ شاعر جو ہوتا ہے وہ اس گلی میں جاتا ہے اور بہت وقت وہاں پہ گزارتا ہے، اور وہاں پہ کھڑا رہنے کی وجہ سے اسے رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس گلی سے نہ جائے، اور وہ ہمیشہ اس گلی میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ اور اس گلی میں جانے کی وجہ سے اس کے پاؤں پہ جو اس گلی کی خاک یا مٹی لگ جاتی ہے، تو اسے وہ مٹی بھی عزیز ہوتی ہے، کیونکہ اس کے محبوب کی گلی کی مٹی ہوتی ہے اور یہ عام نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اسے اپنے محبوب کی گلی کی خاک بھی اس کے لیے بہت مقدس ہے، اور آب حیات سے بھی اگر اسے مل جائے تو تب بھی وہ اپنے پاؤں دھونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو خاک ہے وہ بھی اس کے پاؤں سے نہ اترے، اور کیونکہ اسے وہ بھی عزیز ہوتی ہے۔ تو چونکہ شاعر کے لیے اس کی تمام توجہ کا مرکز محور اس کے محبوب کی ذات ہوتی ہے، اس لیے اسے اس قدر اسے والہانہ لگاؤ ہوتا ہے کہ اس سے وابستہ ہر چیز اسے عزیز ہوتی ہے، اسے اپنے محبوب کی گلی اور گلی کی خاک تک عزیز ہوتی ہے، اور اس گلی میں جانے کی وجہ سے بے شک اس کی عزت میں کمی آتی ہے، اسے رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں اور اس کی رسوائی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس کا دل جو ہوتا ہے وہ اس گلی سے تعلق ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور شاعر جو تو وہ وہاں پہ کھڑا رہنا چاہتا ہے، وہ وہاں پہ بہت وقت گزارنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے محبوب کو آتے جاتے ہوئے دیکھ سکے، وہ اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور وہ بہت سا وقت وہاں پہ گزارتا ہے، وہ اس گلی سے اپنا ناطہ نہیں توڑنا چاہتا، اور اس وجہ سے وہ اس گلی میں ہی بہت دیر تک کھڑا رہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اسے وہ گلی بہت عزیز ہوتی ہے۔ تو بیٹا یہ آج غزل نمبر 2 جو ہے مکمل ہو گئی ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی مشقی سوالات کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میں نوٹس بھیجوں گی، آپ نے تشریح کی تیاری کرنی ہے، تو لکھنے کی ضرورت نہیں تشریح، صرف آپ جو اس کی تیاری کریں۔ اس کا اگر آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے تو صرف آپ اس کا یعنی حل لغت لکھ لیں، مفہوم لکھ لیں، اور اس میں اس سے ریلیٹڈ اشعار وغیرہ لکھ لیں، باقی جو تشریح بے شک نہ لکھیں اس کی، ٹھیک ہے؟ صرف آپ
نوٹ سے اس کی تیاری کر لیں۔